اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، جیسا کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے اور حسنات یعنی نیکیوں اور خوبیوں کو چاہتا ہے پروردگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ مبارک آل عمران میں آیت نمبر 133 میں ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جلدی کرو مغفرت کی طرف، جلدی کرو جنت کی طرف، اس جنت کی طرف جلدی کرو، اس گھر کی طرف جلدی کرو کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین سے زیادہ ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ گھر، جنت کا گھر ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ متقین کے لیے ہے، یعنی جو حدود الہی پر چلتا ہے، شرعی جو حدود ہیں، جو شرعی حدود معین ہوئے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، یہ گھر ان کے لیے یہ گھر ہے اور ہر ایک کے لیے یہ گھر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس گھر کا حقدار بن جائے تو شعبان المعظم کا مہینہ اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اس مہینے میں یہ چیزیں وہ حاصل کر سکتا ہے، یہ سعادتیں حاصل کر سکتا ہے اگر کوئی ان اعمال پر عمل کرے جو اس مہینے میں بیان ہوئے ہیں، یا جن اعمال کے لیے حکم ہوا ہے کہ اس ماہ مبارک شعبان المعظم میں وہ اعمال کیے جائیں۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں اعلان کیا کرتے تھے، ایک بندے کو حکم دیتے تھے کہ جاؤ، ایک منادی کو بلا لیتے تھے اور ان کی ذمہ داری لگاتے تھے کہ وہ جائیں مدینہ منورہ میں اور جا کر لوگوں کو بتائیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں روزے رکھے جائیں اور ان کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا تھا کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ روزے میں مصروف ہوں گے۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے، تمام بندوں کے لیے نمونہ عمل آئیڈیل بنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں زندہ رہا، یہ منادی جس نے ندا دی کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں اور نبی کے ذریعے وہ اعلان کرایا گیا، تو جب سے میں نے یہ اعلان سنا تب سے میں نے اس مہینے کے روزے قضا نہیں کیے۔ یہ اس مہینے ماہ مبارک شعبان المعظم کی عظمت ہے جو کہ کتابوں کے اندر ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی عبادت کی جائے اور روزے رکھے جائیں تاکہ انسان اللہ کا تقرب حاصل کرے، اللہ کے قریب ہو جائے۔ مولا سید سجاد اپنے اصحاب کو بلا کر یہ فرماتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس میں اللہ اور ان کے رسول کی خاطر ان کی محبت میں روزے رکھو۔ اور مولا نے فرمایا، مجھے رب کی قسم، اللہ کی قدرت کی قسم، جس کے ہاتھ میں مجھ علی ابن حسین کی جان ہے، جو بھی خدا اور رسول کی محبت میں اس مہینے میں روزے رکھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت بخشے گا اور پروردگار انہیں جنت کا حقدار ٹھہرائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس مہینے میں روزے رکھتا ہے، ایک روزہ بھی رکھے تو وہ کتنا بڑا گناہ گار ہو اور مجرم ہو، تو اس بندے کو بھی اس روزے کا فائدہ ملے گا، یہ روزہ اسے فائدہ پہنچائے گا۔ یاد رکھو کہ اس مہینے کے دو قسم کے اعمال ہیں، ایک مشترکہ اعمال اور مخصوصہ اعمال۔ جہاں تک بات مشترکہ اعمال کی ہے محترم سامعین، تو سب سے پہلے اس مہینے میں 70 مرتبہ استغفار کرنا، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اس کو 70 مرتبہ پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد یہ ورد بھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس ورد کو بھی 70 مرتبہ پڑھا جائے۔ تو
روایت میں ملتا ہے کہ گویا اس نے 70,000 مرتبہ استغفار کیا خدا کی بارگاہ میں، اتنا بڑا ثواب اسے نصیب ہوگا۔ نمبر 3، اس مہینے میں جو مشترک عمل ہے وہ صدقہ دینا بھی ہے، کہ انسان صبح کو اٹھے اور خدا کی بارگاہ میں صدقہ کرے، جو بھی اس کی قدرت اور اس کی طاقت میں ہے اس حساب سے۔ نمبر 4، اس پورے مہینے میں 1000 مرتبہ یہ ورد پڑھنا، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ اگر کوئی 1000 مرتبہ یہ ورد کرتا ہے تو گویا کہ اس نے 1000 سال عبادت کی ہے خدا کی دربار میں۔ تو یہ کتنے بڑے موقع ہیں انسان کے لیے، تاکہ انسان ان سے استفادہ کرے۔ اور شعبان المعظم کی ہر جمعہ رات 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا جائے، اور نماز کے بعد 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود شریف کو پڑھا جائے۔ شعبان المعظم کو ہر شب جمعہ، ہر جمعہ رات آسمان کو سنوارا جاتا ہے، آسمان کو خوبصورت کیا جاتا ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس جمعرات کو جو بھی روزہ رکھتا ہے میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان میں بھی اس کی 20 حاجتیں قبول فرمائے گا، اور اس جہان میں، اس دنیا میں بھی اس کی 20 حاجتیں پروردگار قبول فرماتا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا یہ بھی مشترکہ اعمال میں سے ہے، کہ بندہ اپنے روزی کھانے پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ درود پڑھے جا رہا ہے، تو یہ بھی اس ماہ مبارک کا ایک عمل ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوپہر کے وقت صلوات پڑھنا، وہ مخصوص صلوات جو کتاب مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، اس کو پڑھا جائے تو اس کا بھی بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور جہاں تک بات ماہ مبارک شعبان کے مخصوص اعمال کی ہے، تو میں بات کروں گا سب سے پہلی رات کی۔ پہلی رات میں 12 رکعت نماز، جس کی ہر رکعت میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کو پڑھا جائے، اور پھر دن کو، یعنی پہلا دن اس ماہ کا، اس پہلے دن میں روزہ رکھنا، اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی روزہ رکھے گا اس دن کا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اس دن میں جو بھی روزہ رکھے گا وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے گویا اس نے شجر طوبہ سے تمسک کر دیا۔ یاد رہے کہ شجر طوبہ، مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ درخت ہے کہ جس کا تعلق جنت سے ہے۔ اگر کوئی اس کی کسی شاخ سے یا ٹہنی سے کوئی تمسک کرے اور اسے چمٹ جائے تو یہ شاخیں اسے جنت تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کے اس روزے کا، پہلے دن کا جو روزہ ہے اس کا اتنا ثواب ہے۔ نمبر 3، تیسرا دن ماہ مبارک شعبان کا جو مولا حسین ابن علی کی ولادت کا دن ہے، اس دن میں روزہ رکھا جائے، اور جو دعائیں ہیں، منقول دعائیں ہیں، جیسے کہ دعائے کمیل ہے، دعائے توسل ہے، اسی طرح دوسری دعائیں جو منقول ہوئی ہیں ان سے تمسک کیا جائے، اس کا بھی بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور مخصوص اعمال میں سے اس ماہ کی 13ویں شعبان المعظم کی رات کی نمازیں، 13ویں شعبان المعظم کی رات، اس کی نمازیں، ان نمازوں کو پڑھا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو کہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل رات ہے۔ یاد رہے کہ 15 شعبان المعظم کی رات، اسی رات سلطان عصر امام زمانہ علیہ صلوات اللہ، اس رات میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔
لہٰذا اس رات کی اہمیت ہے اور اس رات کے اعمال بھی ہیں۔ نمبر 1، اس رات کو غسل کیا جائے اور غسل کرنے سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، استغفار کرنا اس رات میں۔ مولا سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اس رات کو استغفار کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ اس رات کا اعمال میں سے ایک یہ عمل بھی ہے کہ زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھا جائے۔ روایت میں ملتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے، تو وہ اسی رات مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت پڑھے۔ اور یاد رکھو کہ زیارت کوئی لمبی نہیں ہے، صرف یہ الفاظ کہہ دے، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو گویا اس نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا۔ اس رات کو درود پاک پڑھا جائے، اس رات کو دعائے کمیل اور دیگر جو دعائیں ہیں ان کو پڑھا جائے، 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر پڑھا جائے۔ 2 رکعت نماز ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، جس کی ہر رکعت میں سورہ مبارک حمد کے بعد سورہ مبارک توحید کو پڑھا جائے، نماز شب تہجد کو پڑھا جائے۔ اور ابو یحییٰ صنعانی نے جو امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی ہے اور امام جعفر صادق مولا سے روایت کی ہے، اس روایت کو دیکھتے ہوئے وہ 4 رکعت نماز پڑھی جائے، جس کی ہر رکعت میں سورہ مبارک الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ مبارک توحید کو پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ 15 شعبان المعظم کا جو دن ہے، یہ دن عید کا دن ہے، خصوصاً مکتب تشیع کے اندر خوشی کی جاتی ہے، کیونکہ اسی دن امام صاحب العصر عجل اللہ فرجہ شریف کی ولادت ہوئی ہے، اور اس دن میں مومنین ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں، کیونکہ یہ عید کا دن ہے۔ اور یاد رکھو کہ ماہ مبارک شعبان کے جو آخری 3 روزے ہیں، ان 3 روزوں کو رکھنے کا بھی بہت بڑا اجر اور ثواب آیا ہے۔ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس مہینے کے آخری 3 دن روزے رکھتا ہے، گویا اس نے مسلسل 2 مہینے خدا کی بارگاہ میں روزے سے زندگی گزاری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔